ناظرین، اگر ہندوستان میں سب سے پہلے کسی خاتون کو مس ورلڈ کا خطاب ملا ہوتا تو وہ ہندوستان کی 3 شہزادیاں تھیں جنہیں دنیا کی انتہائی خوبصورت ترین خواتین سمجھا جاتا تھا۔ ان میں ایک جے پور کی مہارانی گایتری دیوی، دوسری سلطان عبدالمجید ثانی کی صاحبزادی شہزادی دُرشہوار اور تیسری حیدرآباد دکن کی شہزادی نیلوفر تھی۔ ترک عثمانی شہزادے ارطغرل غازی کی پوتی نیلوفر، جو نیلوفر فرحت بیگم صاحبہ کے نام سے مشہور ہوئی، کی کہانی انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شہزادی نیلوفر کی زندگی کی مکمل داستان سنائیں گے کہ کیسے کائی قبیلے سے تعلق رکھنے والی شہزادی ہندوستانی بہو بنی۔ ناظرین، شہزادی نیلوفر 4 جنوری سن 1916 کو اس وقت استنبول میں پیدا ہوئیں جب خلافت عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا۔ والد سالار الدین بے آفندی شاہی خاندان کے داماد اور عثمانی کورٹ کے رکن تھے۔ نیلوفر سلطان عبدالمجید ثانی کی بھانجی اور سلطان مراد رابع کی پوتی تھیں۔ ناظرین، شہزادی نیلوفر اس وقت سایہ پدری یعنی باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں جب ان کی عمر صرف 2 سال تھی۔ جب وہ 8 سال کی ہوئیں تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کے شاہی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا اور کم عمری میں ہی نیلوفر اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی فرانس میں ہجرت کر گئے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان پر ایک مشکل وقت کا آغاز ہوا اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے پورے شاہی خاندان کا انحصار نظام آف حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان سے انہیں حاصل ہونے والی پنشن پر منحصر ہو گیا تھا۔ نظام آف حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی تھے۔ چند سال بعد آخری ترک خلیفہ عبدالمجید ثانی کی دختر شہزادی دُرشہوار کے ساتھ نظام میر عثمان علی خان کے بڑے بیٹے کی شادی کی تجویز رکھی گئی۔ شہزادی دُرشہوار کی شادی کی بات چیت کے دوران نظام نے اس بات کو محسوس کیا کہ ترکی والے بہت زیادہ مہر کی بات کر رہے ہیں اور مشکل شرائط عائد کر رہے ہیں۔ اس پرپوزل کو پورا کرنے کے سلسلے میں شہزادی نیلوفر کی شادی نظام کے چھوٹے بیٹے سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 20 دسمبر سن 1931 کو شہزادی نیلوفر کی شادی 16 سال کی عمر میں حیدرآباد دکن کے آخری حکمران نظام میر عثمان علی خان کے دوسرے بیٹے معظم جاہ سے فرانس میں ہوئی، جبکہ شہزادی نیلوفر کی کزن اور آخری عثمانی خلیفہ عبدالمجید ثانی کی بیٹی شہزادی دُرشہوار کی شادی نظام آف حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان کے بڑے بیٹے اعظم جاہ سے ہوئی۔ ناظرین، یوں سن 1931 میں حیدرآباد دکن کے شاہی خاندان میں ترکی کی 2 عثمانی دلہنیں شامل ہو گئیں، شہزادی دُرشہوار اور شہزادی نیلوفر۔ شادی کے وقت شہزادی نیلوفر کی عمر صرف 16 سال تھی۔ چند ہفتوں کے بعد دونوں شہزادیوں شہزادی نیلوفر اور دُرشہوار نے ہندوستان کے لیے سمندری سفر اختیار کیا۔ راستے میں انہیں سکھایا گیا کہ کس طرح ساڑھی پہننا ہے اور نظام کی موجودگی میں کس طرح اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ممبئی پہنچنے کے بعد وہ نظام آف حیدرآباد دکن کی خانگی ٹرین میں سوار ہو کر حیدرآباد پہنچی۔ ٹرین جب حیدرآباد دکن اسٹیشن پر پہنچی تو شہزادی نیلوفر تمام نگاہوں کا محور بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، زندگی بہت آرام دہ دکھائی دیتی تھی اور نظام کی سلطنت میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ سال گزرنے کے ساتھ شہزادی دُرشہوار کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر کئی سال گزرنے کے بعد بھی شہزادی نیلوفر کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
انہوں نے یورپ میں کئی ڈاکٹروں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور میڈیکل وزٹ کے لیے امریکہ جانے کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ اسی دوران ان کی ایک خادمہ بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت ماؤں اور بچوں کے لیے کوئی اسپیشل ہسپتال نہیں تھا۔ شہزادی نیلوفر نے اس طرح کا ایک ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور حیدرآباد دکن میں موجود نیلوفر ہسپتال شہزادی نیلوفر کی جانب سے تعمیر کرایا گیا دواخانہ ہے۔ بچے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خانگی زندگی خالی رہی۔ دوسری طرف ان کی عوامی زندگی بہت مصروف ہو گئی۔ انہیں کئی تقاریب میں مدعو کیا جاتا تھا۔ وہ خواتین کے حقوق کے لیے قائدانہ رول ادا کرتی تھیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران انہوں نے ایک نرس کے طور پر ٹریننگ حاصل کی اور فلاحی کاموں میں لوگوں کی مدد کی۔ ان کی خوبصورتی اور ان کی سرگرم عوامی زندگی کا پریس میں تذکرہ کیا گیا اور میگزین کے کور پیجز پر بار بار نمایاں کیا گیا۔ انہیں دنیا کی 10 انتہائی خوبصورت ترین خواتین میں سے ایک قرار دیا گیا اور فلموں میں کئی رولز کی پیشکش کی گئی۔ شہزادی نیلوفر کا انداز عوام کے لیے پرکشش ہوتا اور میڈیا کی توجہ کا باعث ہوتا۔ وہ ممبئی کے ڈیزائنر مادہ کی تیار کردہ خصوصی ساڑیاں زیب تن کرتی تھیں۔ سن 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو نیلوفر کا ایک خاص موقف تھا۔ حیدرآباد دکن کو انڈین یونین میں شامل ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ نظام کبھی آزاد رہنا چاہتے تھے اور کبھی ہندوستان میں شمولیت کے خواہاں تھے۔ آخر کار حیدرآباد انڈین یونین میں ضم ہو گیا۔ جب ہندوستانی فوج نے پولیس ایکشن کیا تو اس وقت نظام ریاست کے سربراہ تو برقرار تھے مگر ان کا سابقہ موقف نہیں تھا۔ شہزادی نیلوفر نے جب فرانس میں سفر کے دوران حیدرآباد کی تباہی کے بارے میں سنا تو انہوں نے پھر کبھی ہندوستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادی نیلوفر 21 سال بعد اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئیں اور فرانس چلی گئیں، جہاں سلطنت عثمانیہ کا خاندان ترکی چھوڑنے کے بعد جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ شہزادی نیلوفر نے وہاں اپنی سماجی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے 21 فروری سن 1953 کو ایک امریکی مصنف اور فلم پروڈیوسر سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی مگر وہ پرکشش خاتون تھیں۔ انہیں ہالی ووڈ فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا انتقال سن 1989 میں پیرس میں ہوا اور وہاں ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔